اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حاضرین ایک بار اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، تمام حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندتر محمدی صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین جشن کو عید سعید بعثت، جو نہ کہ صرف امت اسلامیہ بلکہ عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑی عید ہے، اس عید کی میں آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ عید بعثت، اور میں مختصر سا بعثت کا لفظی معنی بھی بیان کر دوں، یہ بزرگان جانتے ہیں، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے خصوصی طور پہ، اور کیونکہ وقت بھی ذرا محدود ہے، اذان کا وقت قریب ہے، میں کوشش کروں گا مختصر سے اس وقت میں ایک جامع طریقے سے آپ کی خدمت میں کوئی پیغام طالب علمانہ ہم دے سکیں۔ بعثت لفظ بعث سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ الفاظ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلیں گے، ہمیں مفہوم معلوم نہیں ہوگا اور آسانی نہیں ہوگی ہمارے لیے کہ ہم کیا دن منا رہے ہیں اور بعثت سے مراد کیا ہے۔ بعث عربی زبان میں کہتے ہیں اٹھانے کو، اور ہر اٹھانے کو بعث نہیں کہتے، با عین سا بعث، ہر اٹھانے کو بعث نہیں کہتے، بلکہ لغت عرب میں، ڈکشنری میں، عربی لغت کے اندر گہری نیند میں سوئے ہوئے انسان کو جگانے کو بعث کہتے ہیں، یعنی جو گہری نیند میں سو رہا ہو۔ اب مختلف طریقے سے ہم سوتے ہیں نا، بعض اوقات گہری نیند نہیں ہوتی، ہلکی سی بھی آہٹ سے ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن گہری نیند میں سوئے ہوئے کو جگانے کو عربی زبان میں بعث کہتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے لغتی معنی بتایا ہے، عربی لغت کا معنی۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو ٹرم استعمال کی ہے، یہ جو اصطلاح استعمال کی ہے، بعثت، بعثت کہتے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم کو مبعوث کیا۔ کس معاشرے میں مبعوث کیا؟ وہ معاشرہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور کے آنے سے پہلے ان کا لین دین، ان کے روابط، ان کے مراسم، ان کی انفرادی، ان کی اجتماعی، ہر زندگی کیا تھی؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھی، یعنی جہالت، پستی کہ جہالت اور پستی میں سوئے ہوئے معاشرے کو نکال کر نور ولایت میں لانے کو بعثت کہتے ہیں۔ نور الہی میں اللہ نے جو نور، یعنی اس نور کا نور، اللہ کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالی وہ منبع نور ہے جہاں سے یہ تمام انوار نکلے ہیں۔ بعثت کہتے ہیں ادھر لانے کو، اٹھانے کو، اور ایسے معاشرے کو پیغمبر اکرم نے آ کر اٹھایا کہ اب میں اس کی تاریخ میں نہیں جاتا، آپ سب نے الحمدللہ سنا ہے، مجالس میں سنتے ہیں، محافل میں سنتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کیا کیا ہے؟ بعثت ہوئی ہے، اللہ نے رسول کی بعثت کی ہے، اور رسول نے امت کی بعثت کرنی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کی بعثت کی کہ انہیں تیار اور آمادہ کر کے بھیجا۔ اب جیسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی 40 سال بعد پیغمبر اکرم پہ وحی کیوں آئی؟ بس میں مختصر سے عرض کر دوں، یہ بڑے طویل موضوع ہیں، علمی موضوعات ہیں، اور یہ کھلنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہمارے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ ذرا کمی ہے کہ علمی مفاہیم نہیں ہوتے بیان، اور وہ اسی کی وجہ سے سارے مسائل ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے عنوان سے یہ کہا جاتا ہے نا 40 سال بعد ان کو
نبوت عطا ہوئی، نہ نبوت عطا نہیں ہوئی، 40 سال بعد پیغمبر اکرم پر وحی آئی ہے، یعنی قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن کا نزول شروع ہوا 40 سال بعد، حضور کی زندگی کے جب 40 سال ہوئے۔ لیکن 40 سال بعد کیوں؟ کوئی فلسفہ تو ہوگا، کوئی حکمت تو ہوگی، کوئی لاجک تو ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے پہلے مکہ جیسے معاشرے کو، اب آپ دیکھیں مکہ کیسی جگہ ہے، میں مکہ کے بارے میں مختصر سا بتا دوں۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پیغمبر اکرم نے 13 سال تبلیغ کی ہے، 13 سال کی ہے نا تبلیغ، یہ 13 سال پیغمبر اکرم نے بعثت کے بعد کی تبلیغ ہے، لیکن باقی 13 سال سے پہلے بھی پیغمبر اکرم ان لوگوں کو اللہ کی آشنائی کرا رہے تھے، بتا رہے تھے، شروع سے، بچپن سے، جب سے حضور نبی کریم چھوٹے تھے بچپن سے وہ بتا رہے تھے معاشرے کو۔ لیکن 13 سال پیغمبر اکرم نے مکہ کو اٹھایا، مکہ والوں کو بتایا، لیکن مکہ اتنی سخت زمین تھی اور مکہ کے رہنے والے اتنے سخت تھے کہ آمادہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے، بلکہ مکہ کے مقابلے میں مدینہ والے تیار ہو گئے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ کو دعوت دی کہ آپ آئیں، ہجرت کریں۔ پیغمبر اکرم اللہ کے حکم سے پھر ہجرت کی گئے، اور پھر جا کر انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ کو کیپٹل بنایا، مدینہ کو مرکز بنایا، مدینہ کو اپنا حکومت کا دارالخلافہ بنایا۔ مکہ کیسے جھکا؟ آپ دیکھیں مکہ تبلیغ سے نہیں جھکا، بہت کم لوگ تھے۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ نہیں آئے، نہ پیغمبر اکرم نے جتنی تبلیغ کی اس کا اثر ہوا الحمدللہ، لوگ آئے، لیکن بعد میں قرآن کریم کہتا ہے کہ مکہ، فتح مکہ کیسے ہوئی؟ جب پیغمبر اکرم نے لشکر لے کر چڑھائی کی ہے، کیونکہ مکہ اس طرح آسانی سے نہیں جھکا۔ اور بہرحال بڑی سخت تاریخ ہے کہ کل آنے والا روز امام حسین علیہ السلام کی روانگی بھی ہے مدینہ سے 28 رجب، تو انشاءاللہ وہ ہم نے دوسری جگہ پہ انشاءاللہ پڑھنا بھی ہے اور پہلے بھی پڑھا ہے، اور وہ یہ کہ امام حسین بھی مکہ میں رہے، 4 مہینے 4 دن مکہ میں رہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مکہ سے امام حسین کے ساتھ جانتے کتنے لوگ آئے؟ بھئی 28 رجب کو امام حسین مدینہ سے نکلے، 3 شعبان کو، تاریخ کہتی ہے 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے، اور 8 ذی الحج تک مکہ میں رہے۔ کتنے دن بنتے؟ 4 مہینے 4 دن۔ امام حسین بنفس نفیس خود موجود ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنا مقصد بتا رہے ہیں، لیکن یہی مکہ ہے۔ کیا ہوا؟ اب تاریخ یہ کہتی ہے پیغمبر مثلا امام حسین کے ساتھ کتنے لوگوں کو آنا چاہیے تھا؟ 10,000 آتے، 5,000 آتے، 3,000 آتے، 2,000 افراد آتے۔ اتنی آبادی تو تھی، کئی لاکھوں میں آبادی تھی، ہزاروں میں آبادی تھی، کئی 100 آ جاتے، 200، 500، 400 آدمی آتے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین کے ساتھ صرف 2 آدمی آئے، مکہ سے صرف 2 آدمی آ رہے ہیں۔ کربلا کے لیے جب امام 8 ذی الحج کو نکلے تو صرف 2 آدمی آتے۔ کیوں؟ سوال یہ بنتا ہے بھائی امام حسین خود موجود ہیں، سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ بہرحال مکہ کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ کیا ہوا، مکہ کیوں اتنا سخت ہے۔ اب یہ بہرحال علم سوشیولوجی اس موضوعات کو کھولتا ہے کہ بھئی کیا ہوتا ہے، کون سی زمین کتنا آمادہ ہوتی ہے، کون سی زمین تلوار سے جھکتی ہے اور کون سی زمین اخلاق سے جھکتی ہے۔ یہ بہرحال علم سوشیولوجی کا موضوع ہے ایسا۔ آپ دیکھیں افریقہ کی زمین، پیغمبر اکرم نے وہاں پہ خط بھیجا، جناب جعفر طیار نمائندہ رسول بن کے گئے، حضور کے نمائندہ بن کے گئے نا، تاریخ ہے۔ نجاشی بادشاہ حضور کا پیغام سن کے مسلمان ہو گیا، اور جس مکہ میں خود بنفس نفیس رسول تھے وہاں لوگ آسانی سے مسلمان نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں ایک زمین پر لوگ اس طرح ہیں کہ صرف پیغام پہنچتا ہے اور جھک جاتے ہیں، لیکن بعض زمینیں اتنی بنجر اور سخت ہوتی ہیں کہ وہاں کے افراد، خود اگر رہبر و ہادی بھی موجود ہو تو اس کو بھی بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے معمولی اسٹرگل نہیں کی ہے، معمولی محنت نہیں کی ہے، بلکہ حضور کا ایک جملہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم مجھ پر ہوا اتنا اور کسی نبی پہ بھی نہیں ہوا۔ ایک جملہ ہمیں تاریخ میں حضور نبی کریم کا یہ بھی ملتا ہے۔ یعنی کیوں ہوا یہ ظلم؟ کیونکہ لوگ آمادہ نہیں تھے، لوگ تیار نہیں تھے۔ بعثت کس کو کہتے ہیں؟ بس میں 2 جملے عرض کروں، اذان کا وقت قریب ہے، توجہ سے سنیے گا۔ بعثت یعنی 40 سال، جب حضور کی عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے تو اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے۔ وحی وہ کیا ہے؟ قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ میں نزول کا معنی عرض کروں گا کہ یہ نازل کس طرح ہوا، کیا ہے قرآن نازل ہوا، کیونکہ بعثت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ نزول قرآن سے ہوا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دینی ہے۔ کون سی کتاب؟ اللہ نے جو نازل کی ہے۔ اب توجہ سے سنیں، نازل کسے کہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ نازل کے اوپر ہمارے اپنے بہت سارے مفاہیم چڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں نا، یہ بچہ بیٹھا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو آپ کیڑے والا امرود کھلائیں بچپن سے، امرود کے اندر ایک کیڑا ہو، بیج کے ساتھ، بیج کے درمیان میں ایک کیڑا ہو، یہ بچہ کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے، یہ پہنچ جائے 80 سال کی عمر میں، بزرگ ہو جائے۔ اب آپ جب یہ 80 سال کا ہو گیا نا، اس کو اصلی امرود لا کے دیں جس میں کیڑا نہ ہو، یہ کیا کرے گا؟ یہ اصلی امرود کو رد کر دے گا، کہے گا یہ اصل نہیں ہے، اصل وہی ہے کیڑے والا، کیونکہ اس نے بچپن سے وہی دیکھا ہے، وہ کیا کرے؟ قصور اس کا تو نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا کلچر ہمارے اوپر ایسا غالب ہو گیا کہ کلچر کی گرد و غبار دین پہ چڑھ گئی ہے، دین دبا ہوا ہے۔ کلچر ہمارا ہے نا، معذرت کے ساتھ ہے نہیں، ایسا ہی ہے نا بھائی کلچر۔ مثلا ابھی ہم دیکھیں، ہمارے گھروں میں اگر شادی بیاہ ہوتی ہے تو دین ہوتا ہے یا کلچر ہوتا ہے؟ بھائی دین تو 5 منٹ کے لیے آتا ہے، مولانا صاحب آتے ہیں انکحۃ موکلۃ لموکل، وہ تو سیغے پڑھتے ہیں نا، مولانا صاحب کو آپ کہتے ہیں بھائی سیغے پڑھائیں، بھائی 5 منٹ کے لیے دین، باقی شادی 7 دن جو چلتی ہے، مائیوں، مہندی، ڈھولکی، چوتھی، 5ویں، 8ویں، ابھی معلوم نہیں مجھے، ہر جگہ کی الگ الگ رسمیں نا۔ معذرت کے ساتھ ہم ہندوستان سے آئے تو ہجرت کر کے، لیکن وہاں کا جو ہندوؤں کی بہت ساری رسمیں اور بہت ساری چیزیں تھیں وہ بھی تو ساتھ لائے، وہ کلچرل ہیں بہرحال۔ اب مجھے بتائیں، مائیوں، مہندی اور یہ ساری چیزیں یہ دینی کام ہے؟ دینی تو نہیں ہے بھائی، دینی کام نکاح ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں نکاح مہنگا نہیں ہے، شادی مہنگی ہے۔ اس لیے ایک کام کریں، شادی نہ کریں، بچوں کی نکاح کریں۔ بھائی شادی جو ہوگی وہ کلچرل طریقے سے ہوگی تو اس میں تو اتنا خرچہ آئے گا۔ اور ایک جگہ پر حضور کی حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین عقد و نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم اخراجات ہوں، یعنی معذرت کے ساتھ آپس میں نہ لگیں، کمپٹیشن نہ کریں۔ اس نے ایک ہی محلے کے اندر 2 رہتے ہیں ایک اسٹیٹس والے، اس نے اچھا یہ خرچہ کیا، اب میں یہ کروں گا، یہ معیار نہ ہو، بلکہ معیار خدا ہو، معیار ائمہ کی رضا ہو، ہمارے یہ ہونا چاہیے نا انشاءاللہ۔ بہرحال توجہ سے سنیں، کلچر کا گرد و غبار اتنا ہو گیا کہ دین کے اصل معنی ہی چھپ گئے۔ بھائی دین کے اصل معنی چھپ گئے ہمارے۔ مثلا ابھی میں کسی سے بھی پوچھوں، مثلا یہ جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بھائی نازل کا معنی پوچھیں، نازل کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ پر قرآن لے کر آتے تھے، نازل ہوا نا قرآن، کیسے نازل ہوا پوچھیں تو ابھی سب کے ذہن میں یہ ہوگا جناب جبرائیل آتے تھے اور آ کر یا تو ان کے پاس کوئی ایسی کتاب یا صفحہ تھی، وہ آ کے صفحہ دے دیتے پیغمبر اکرم کو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھ کے سنا دیں، ایسے تھا نہ۔ نزول ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے معنی ہیں، کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کاغذ اور قلم، لیل اور یوم، ان کے ایک ہیں کلی معنی اور یہ ان سب کے مصداق ہیں۔ مصداق اور چیز ہوتی ہے، مفہوم اور چیز ہوتا ہے۔ مصداق یہ ہوتا ہے کہ ہم مصداق اس کا ایک جز ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں مصداق اور مفہوم کے لیے۔ جیسے ہی میں کہوں گا پانی، ہم سب کے ذہن میں آنا چاہیے پانی، لیکن کسی کے ذہن میں آئے گا میٹھا پانی، کھارا پانی، کنویں کا پانی، نالے کا پانی، جھیل کا پانی، سمندر کا پانی۔ اب یہ جتنے پانی آپ کے ذہن میں آئے وہ سب مصداق ہیں، سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، جھیل کا پانی، یہ سب مصداق ہیں۔ لیکن کلی مفہوم یہ ہے کہ پانی، اب اس کے کئی مصادیق ہیں، اسی طرح قرآن کریم نے بہت ساری چیزیں، کیونکہ قرآن، ابھی میں وقت نہیں ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں قرآن کے مفاہیم بیان کر سکوں، بس طالب علمانہ معذرت کے ساتھ آغا صاحب نے جو تعریفیں کی واقعاً وہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی، ہم ایک طالب علم ہیں، طفل مکتب ہیں، وہ تو واقعاً اگر کوئی عالم کہلانے کا حقدار ہے تو وہ فقط امیر المومنین کی ذات ہے، کہ واقعاً اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ہم تو ایک انہی کے مکتب کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، نکال کے مفاہیم کو کتابوں سے، کیونکہ دین کتابوں کے لیے نازل نہیں ہوا، کتاب دین سمجھنے کا ذریعہ ہے، دین ہماری زندگیوں میں نافذ ہونے کے لیے نازل ہوا ہے، کیونکہ دین کا اصل جو صفحہ ہے نا، اصل کتاب، وہ میرا اور آپ کا وجود ہے۔ جب یہاں پہ نافذ ہو جائے گا تو سمجھیں دین کا حق ادا ہو گیا، اس وقت حق ادا ہوگا، ورنہ اگر کتابوں میں، لائبریریوں میں رکھا رہا تو دین کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ہم نے ابھی تک اس کو نکال کے پیش کرنا ہے۔ بس توجہ سے سنیں، نازل کسے کہتے ہیں؟ نازل
کا نزول کا جو کلی معنی ہے، مفہوم ہے، وہ ہے اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے آنا۔ لیکن اب اوپر سے نیچے آنا کئی طریقے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھے بولیں مولانا صاحب اوپر سے نیچے آئیں، میں اس پہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اسٹیج پر بیٹھا ہوں، میں نیچے آ جاؤں، ایک یہ بھی ہے نیچے آنا۔ لیکن آپ کا یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ اسٹیج سے نیچے آ جائیں، آپ کا جو مقصد ہے وہ میں سمجھ گیا۔ آپ کہیں مولانا صاحب ذرا نیچے آئیں، یعنی اپنی گفتگو کا لیول عوامی سطح کے مطابق لائیں، یہ ہوگا نا آپ کا کہنا۔ یہ بھی نیچے آنا ہے اور یہ بھی نیچے آنا ہے۔ یہ جسمانی نیچے آنا ہے کہ میں گفتگو بند کر دوں اور نیچے آ جاؤں، یہ میں جسمانی طور پہ آیا، لیکن گفتگو کا لیول نیچے لاؤں، اس کا مقصد یہ بھی نیچے آنا ہے، اس کو بھی نیچے آنا کہتے ہیں۔ آئیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نزول کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ قرآن ہے لا یمسہ الا المطہرون، جب یہ عالم ملکوت میں تھا، یعنی اس وقت یہ قرآن جہاں تھا لوح محفوظ پر تھا، تو سوائے مطہرون کے اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ مطہرون کون ہے؟ رسول و آل رسول، ان کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن خدا نے لطف کیا کیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو آسان کر دیا۔ کیسے؟ یہ جو نازل ہونا ہے نا، نازل ہونا کا معنی یہ نہیں ہے کہ جبرائیل ایک ایک صفحہ لا کے حضور کو دیتے تھے نا، نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ سے عالم شہود اس دنیا میں اللہ نے نازل کیا، اور ادھر جب تھا لوح محفوظ پر یہ قرآن تو عام آدمی کی عقل سے ماورا تھا، لیکن اب اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اس کو آسان صورت میں پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے نزول کیا تاکہ عوام کے مطابق بن جائے اور عوام اس کو سمجھ کے قرآن کے مطابق زندگی گزارے۔ نزول نزول کا معنی ہے عوام کی سطح کے مطابق بن گیا۔ اب یہ قرآن، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں قرآن جانے اور مولا علی جانے یہ ان کے لیے، ایک طبقہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ توجہ سے سنیں، قرآن عوام کے لیے آیا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ھدی للناس، میں عوام کی ہدایت کے لیے ہوں۔ تو نزول کا معنی یہ ہے کہ عوام کے لیے اب یہ قابل فکر ہو گیا، عوام اس کو سمجھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ بس میں اب نزول کا آخری معنی عرض کر کے آپ کی زحمت تمام توجہ سے سنیے گا کیونکہ آذان کا وقت قریب ہے، توجہ سے سنیں۔ نزول، اب یہ نازل ہوتا کیسے تھا؟ جیسے بعض کے ذہن میں یہ نا کہ پیغمبر اکرم کو آ کر جبرائیل کہتے تھے کہ آپ مثلا کوئی چیز لاتے تھے، کوئی تختی لاتے تھے، کوئی صفحہ لاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ نا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے حضور کی بعثت کی، بعثت یعنی قلب نورانی پیغمبر اکرم۔ قلب یہ نہیں ہے سینے والا قلب نہیں، یہ دل نہیں، سائنس جس کو پمپ جو ہمیں خون روانہ کر رہا ہے وہ نہیں۔ قلب یعنی روح کے فکر کا روح کے فکر کی جگہ، وہ روح جو انسان ہے۔ قلب کہتے ہیں تفکر کی جگہ۔ اللہ نے پیغمبر اکرم کے قلب نورانی میں قرآن کو محفوظ کر دیا، قرآن کو ثبت کر دیا۔ ثبت کہتے ہیں محفوظ کرنے کو۔ اللہ نے، توجہ سے سنیے گا، بس آخری نقطہ ہے، اللہ نے حضور کے قلب نورانی میں قرآن کو ثبت کر دیا۔ کہاں پہ کر دیا؟ یعنی جب اللہ نے وہاں سے ملکوت سے جب اس دنیا میں بھیجا ہے، اس عالم میں حضور کو بھیجا ہے، جب رسول اللہ کی ظاہری ولادت ہوئی ہے اس دنیا میں، جب آئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ رسول قرآن لے کر نہیں آئے، قرآن حضور کے سینے میں ثبت ہے۔ اللہ نے کہا نا ہم نے تمہیں شرح صدر عطا کیا، الم نشرح لکا صدرک، یعنی شرح صدر یہ کہ ہم نے تمہارے سینے میں قرآن رکھا ہے، تمہارے وجود میں قرآن ثبت کر دیا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ جو 40 سال بعد جبرائیل آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے حکم سے، تو جبرائیل آ کر پڑھاتے نہیں تھے، حضور کو بتاتے تھے جو قلب میں آیت ہے وہ عوام کو سنا دیں۔ یعنی نزول کا معنی یہ کہ جبرائیل آ کر کوئی صفحہ لے کے نہیں آتے تھے کہ آج یہ پڑھ دیں نا، جبرائیل آ کر حکم الہی یہ دیتے تھے کہ پیغمبر اکرم کو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ فلاں آیت امت کو سنا دیں،
فلاں آیت سنا دیں. یعنی قرآن تدریجاً نازل ہونے سے مراد کیا ہے کہ حضور کے قلب نورانی میں تھا اور اب یہ عوام کو وہ ایک ایک آیت درجہ بدرجہ تدریجاً وہ پہنچا رہے ہیں. بس عزیزان محترم، بعثت رسول اللہ کی بعثت کیا ہے کہ اب وہ قرآن امت کو بتا رہے ہیں، مبعوث برسالت ہوئے ہیں تاکہ امت کو کیا کریں، ایک جاہل ترین معاشرے کو کہاں لے کر جائیں، نور ولایت میں لے کر جائیں. بس دو جملے سنیے گا. رسول اللہ نے یہ کام کیسے کیا؟ دو بنیادی رکن جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، وہ ہے تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے اس معاشرے کو ڈیولپ کیا ہے، اس معاشرے کو تشکیل دیا ہے. وقت ختم ہو گیا، ورنہ باتیں تو بہت ساری تھی جو آپ سے کرنی تھی کہ آج ہماری ذمہ داری کہ یہاں تک تو میں نے نزول کا معنی بتایا، آگے کی گفتگو اس پہ ہونی تھی کہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے. عید بعثت ہم منا کے گھر چلے جائیں نہ، بلکہ معاشرے کو تعلیم و تربیت اور اس راہ کے اوپر ڈالنا اب یہ ہم سب کا فریضہ ہے، سب کی ذمہ داری ہے. یعنی رسول اللہ کی آرزو، امیر المومنین کی آرزو، امام حسین کی آرزو تعلیم و تربیت ہے. کہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگارہ ہمیں حقیقتاً پیغمبر اکرم کی اس راہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں مختصر سی دعا کرا دوں کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے. پروردگارہ جو بیمار ہیں امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے شفا کلی عطا فرما. حاضرین میں جو کوئی بھی اگر علیل ہے پروردگارہ ان کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بانیان جشن جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا ان تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں حقیقتاً اس عظیم دن کو عید بعثت کو سمجھ کر، پیغمبر اکرم کی بعثت کو سمجھ کر حضور نبی کریم کی راہ پر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما. مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، ظالمین کو نابود فرما، مظلومین کو شجاعت، استقامت اور کامیابی عطا فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.